وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے کومنٹس بھی آتے ہیں، آپ لوگوں کے اپنی رائے کا جو اظہار ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ جو 200 یونٹ سے لے کر پھر 201 یونٹ تک کا یہ جو ایک ایشو ہے سلیبز والا، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، جو بنا ہوا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں، جو ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ بھی رانا طارق صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، توانائی کی بیٹ کور کرتے ہیں، ان سے بھی ہم نے یہ بات پوچھی اور ان سے بھی ہم نے یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی کہ جناب یہ جو 200 یونٹ اور اس کے بعد 201 یونٹ، یعنی کہ ایک یونٹ آپ کا 3 روپے کا اور اگلا یونٹ آپ کا پورے 5000 کا، یہ سائنس ابھی تک سمجھ نہیں آئی، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ لوگوں کو اس میں لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کو اس میں جو ہے ان سے زیادتی کی جا رہی ہے۔ جو جون کے بل بھرے ہیں ہم نے وہ تو ہمیں پتہ ہے، اب جولائی کے جب بل آئیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ تو وہ جو اویس لغاری صاحب ہیں وہ تو آگے سے دعویٰ کرتے ہیں جی ہم نے اتنی بجلی بچا لی، اتنی بچا لی۔ جو آپ لوگوں کو بجلی دے رہے ہیں وہ اتنی مہنگی کر دی کہ ایک یونٹ 53 روپے کا بھی پڑا، جبکہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ بجلی کے یونٹ کی جو قیمت ہے وہ 35 روپے ہوگی پر یونٹ۔ وہ کدھر گئی باتیں؟ وہ ساری جو خام خیالی ہے وہ گزر گئی۔ تو خدا کے لیے یہ جو سلیب سسٹم ہے نا، یہ ہمارے منہ پہ سلیب ہے، باقاعدہ چپیڑے مارتے ہیں ہمارے منہ کے اوپر، تو وہ اس میں چیزیں آتی ہیں۔ اور ابھی جب اب یہ ہو رہا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ رانا طارق صاحب انرجی کے ہمارے ساتھی ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعی اس حکومت کے لیے بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کابینہ میں بھی یہ معاملہ خود کئی وزراء نے اٹھایا کہ عوام اس چیز سے بہت تنگ ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ابھی یہ معاملہ زیر غور ہے کہ 201 سے لے کر 300 یونٹس تک کے جو گھریلو صارفین ہیں ان کو بھی جو پروٹیکٹڈ کیٹیگری ہے اس میں شامل کیا جائے۔ اگر یہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ان کے لیے بہت کم ہے۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ 3 روپے یا 6 روپے 7 روپے تک یونٹ ان کو مل جاتا ہے۔ چلو آپ 7 روپے بھی مقرر کر دیں 300 یونٹ والوں کے لیے، وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اور 300 یونٹ تک استعمال کرنے والے میرا خیال نصف صارفین وہ ہوں گے تو 300 یونٹ استعمال کرتے ہیں۔ 200 کے 200 تو ایسے پورا ہو جاتا ہے جی گرمیوں میں، یہ جو یونٹ جو ہے۔ تو ابھی وہی بات ہے نا کہ 200 تک کا بل آپ کو آ گیا کہ جناب آپ نے 3000 3500 بھرنا ہے، تو اب 201 سے آپ کا بل آ گیا، آپ نے پھر 8500 بھرنا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ وہ اویس لغاری صاحب وہ ٹیکنیکل باتوں میں پڑ جاتے ہیں، اعداد و شمار کے چکر دے کر اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ اس میں وہ بتاتے نہیں ہیں۔ تو اگر یہ ہو جائے جو کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ ڈسکشن جاری ہے کہ معاملہ زیر غور ہے حکومت کے، اور وزیر اعظم ویسے وہ کہتے ہیں ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو عوام کو ریلیف دیں نہ کہ تکلیف دیں۔ اس وقت تو عوام کو تکلیف دی جا رہی ہے، پٹرول کی قیمت آپ نے بڑھا دی، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی، تو یہ بڑھی گئی ہے نا جی۔ اور یہ سلیب سسٹم جو ہے اس کو آسان کریں، لوگوں کو نہیں سمجھ آتی۔ پھر آپ نے کہا جی وہ اپنا میٹر ہے اپنی ریڈنگ کر لیں، وہ کتنے لوگ ہیں جو اس ایپ کو استعمال کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، اس ایپ کو کتنے لوگ ہیں جو استعمال کریں گے؟ تو یہ جو گڑبڑ گٹولا چل رہا ہے، اچھا پھر اس سارے کے باوجود، اس تمام تر صورتحال کے باوجود بجلی تقسیم کار جو کمپنیز ہیں وہ خسارے میں چل رہی ہیں۔ ابھی اس نے خود اس دن کہا کہ 500 سے 600 ارب روپیہ ان کا جو ہے وہ ہے، پھر ان کے گردشی قرضے ختم نہیں ہوتے، وہ چلی جا رہے ہیں۔ وہ وزارت خزانہ کی آپ جو رپورٹ ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ توانائی کا شعبے کا جو گردشی قرضے ہیں وہ کتنے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ کوئی ہم ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سر پہ وہ بندوق رکھ دیتا IMF، اب یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، کہ اب اس کے اوپر پھر حکومت پھر پیچھے ہو جاتی ہے۔ یہ خود اعتراف کیا، یہ جو وزیر توانائی جو ہے ایک صاحب جو ہے وہ علی پرویز ملک،
انہوں نے کہا کہ اگر ہم پیٹرول کی قیمت نہ بڑھاتے تو IMF ناراض ہو جاتا اور ہمارا یہ جو قرض پروگرام ہے خطرے میں پڑ جاتا. آپ یہ اندازہ کریں. اور پھر ساتھ جوڑ دیا کہ چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر مہنگا ہو گیا روپے کے مقابلے میں, تو لہٰذا پھر بھی ہمیں پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی. جتنی مرضی آپ دے لیں, توجیحات پیش کر لیں, وجوہات پیش کر لیں, عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کوئی بھی پیرامیٹرز آپ کی نظروں میں یا آپ کے ہاتھوں میں یا آپ کی حکومت کے نزدیک وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے. تو کوئی تو طریقہ کار بنائیں. یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ 200 سے 300 یونٹس تک کے لوگوں کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں لے آئیں گے, دعائیں دیں گے آپ کو, کم ہوں گے بل. ورنہ تو آپ جتنے مرضی معاشی اقدامات اٹھا لیں, یہ میکرو اکنامک یہ وہ فلاں, جب تک آپ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے, مہنگائی کم نہیں کریں گے, یہ بجلی کے بلز کم نہیں کریں گے, یہ ترقیاتی کام آپ کے فائدے میں آنے والے نہیں ہیں. لوگوں کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میکرو اکنامک استحکام کیا ہے اور مائکرو کیا ہے. وہ سٹاک ایکسچینج چلی گئی ہے جی, ریکارڈ قائم کر دیا ہے, اس سے ہمیں اور عام آدمی کو کیا فائدہ ہے, خود بتائیے نا. تو وہ کام وہ کرے جس سے براہ راست عوام کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایک اگر حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر, جس جو معاملہ زیر غور ہے کہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں لے آئیں 30 یونٹ والے لوگوں کو, یہ بہت اچھا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا, جس سے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.